بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MTN سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کر سکیں۔ ایمان والوں نے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہا، مگر کچھ لوگوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اسی تناظر میں نے سوچا کہ آج سیاسی اور معاشی حالات سے ہٹ کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ علیہ السلام کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس آئے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب آپ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چھپ کے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا۔ اس کا گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں
कोई कश्ती मौजूद ना थी। वो शख्स कश्ती ढूंढने की खातर इधर उधर देख रहा था कि आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स का हाथ पकड़ा और दरिया के पानी के ऊपर इस तरह चलने लगे जैसे ज़मीन पर चल रहे हो। दरिया के पानी पर चलते हुए आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले आए। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा था जो इस शख्स ने अपनी आंखों से देखा था। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने फिर से इस शख्स से वही सवाल किया, सच सच बता, वो तीसरी रोटी कहाँ गई? इस शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा देखकर भी सच बोलने की बजाय फिर से झूठ कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ आगे चलें। चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान आ गया। सहरा की रेत ऐसे लग रही थी जैसे सोना हो। इस शख्स ने रेत को छू कर देखा, कहीं सचमुच तो सोना नहीं बिखरा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सहरा की थोड़ी सी रेत जमा करके एक ढेरी बनाई और फिर इस ढेरी से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ रेत की ढेरी, अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। आप अलैहिस्सलाम के ये फरमाते ही ये रेत की ढेरी सोने में तब्दील हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने सोने की ढेरी के 3 हिस्से किए और फिर इस शख्स से फरमाया, सोने की ढेरी का एक हिस्सा मेरा है और दूसरा हिस्सा तेरा है, जबकि तीसरा हिस्सा इस शख्स को मिलेगा जिसके पास वो तीसरी रोटी होगी। अपने सामने सोने की ढेरी देखकर इस शख्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो इतना सारा सोना खोना नहीं चाहता था। झट से सच बोल उठा, अल्लाह के नबी, वो तीसरी रोटी मैंने छुपा ली थी। आखिर सोने की लालच में सच बोलकर इस शख्स ने अल्लाह के नबी के सामने अपनी बेईमानी का इकरार कर ही लिया था। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले से ही जानते थे कि तीसरी रोटी इसने छुपाई है। आप ये सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि ये सारा सोना तुम ही ले लो। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम इस शख्स को वहीं छोड़कर अपने सफ़र पर अकेले ही रवाना हो गए। इस शख्स ने सोना तो पा लिया, लेकिन अपनी लालच, झूठ और कमज़ोर ईमान की वजह से एक नबी की तलीमात से हमेशा हमेशा के लिए मरहूम हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।